ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک۔ اے اہل زمانہ قدر کرو، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو کامیاب ہیں ہم، نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں ہم۔ عامر لیاقت کے بغیر یہ ماہ رمضان جو ہے ظاہر سی بات ہے ایک نام تھا، اور ایک ایسا نام جس نے واقعی نام بنایا، بہت تیزی سے شہرت کی بلندیوں کو چھوا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کہ جس کے سر پر ہما بیٹھتی تھی، ایک ایسا کہ جس نے دنیا کو بتایا، ایک ٹرینڈ سیٹ کیا پاکستان میں۔ عالم آن لائن آپ کو یاد ہوگا، عالم آن لائن کو شروع کرنے والے، اور وہاں پہ مختلف جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کو بٹھانا، پھر ان سے گفتگو کرنا، اور لوگوں کے پیشنس کو بھی آزمانا ایک طرح سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ اسکول آف تھاٹس جن کو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اکٹھے بیٹھے اور بات کریں، اس کے بعد ایک ٹرینڈ سیٹ کیا پاکستان کے اندر کہ ہم نے دیکھا، پھر ہر چینل پہ ہم نے دیکھا کہ ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہے بیٹھتے تھے، بڑے صبر تحمل کے ساتھ بات کرتے تھے۔ ایسے میں عامر لیاقت نے ایک ایسا ٹرینڈ پاکستان میں سیٹ کیا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کی ٹرانسمیشن شروع ہوئی تو اس میں ایک جدت ڈالی، گو بہت ان کے اوپر تنقید کی گئی، اور خاص طور پہ آخری دنوں میں بہت سارے گیم شوز کے اوپر اس طرح سے تنقید کی گئی کہ رمضان المبارک کے شایان نشان نہیں، کسی اور مہینے میں اتنے گیمز کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم ہمیشہ جو ہے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو شاید نہیں پتہ ہوگا، لیکن شاید ان کے بھی اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، چینل کی ریٹنگ اور بہت سی چیزیں جو آپ لوگ ہی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ ڈیزائن کی جاتی ہیں۔ لیکن ساتھ میں ان چیزوں کو بھی دیکھیے جس میں ایک نیکی کا سیگمنٹ ہوتا تھا، ایک سیگمنٹ ہوتا تھا جس میں لوگوں کے لیے جیسا چھپا وغیرہ وہ آتے تھے، وہاں پہ بیٹھتے تھے، لوگوں کی مدد کے لیے ایک سیگمنٹ بنایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد سوال جواب کے سیگمنٹس ہوتے تھے، دعائیں ہوتی تھیں، نعتیں ہوتی تھیں، اتنا کچھ ہوتا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے لوگ جو ہے صرف وہ ایک گیم کے اندر جو دو چار چیزیں ہمیں بھی بہت بری لگی تھی، میں اس پہ کوئی دوسری بات نہیں کروں گی، میں نے خود بلکہ اس کو بڑا کرٹیسائز کیا تھا ایٹ ون ٹائم، جب ہم نے دیکھا کہ گیمز کے اندر بہت ڈانسز اور یہ دوڑیں اور عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں، تو آئی ڈنٹ لائک اٹ پرسنلی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس شخص نے بہت سے اچھے کام کیے، بہت سی ایسی چیزوں کی جدت لے کر آئے جس کو لوگوں نے سراہا بھی۔ عامر لیاقت جو ہے رمضان مبارک جب شروع ہوتا تھا تو ہو نہیں سکتا تھا، عامر لیاقت نے بے شک کوئی چینل چھوڑ دیا ہو، پتہ ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی چینل پہ عامر لیاقت اپنی ٹیم کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ کریں گے۔ جس طرح جنید جمشید جو ہے، یقین کرے جنید جمشید کا تو ایک میری بڑی فیوریٹ پرسنالٹی ہے، میں نے بڑا ان کو پسند کیا، میں نے ان کو ایک ان کا جو وہ ٹرانزیشن فیز ہے وہ دیکھا ہے، جس میں وہ کہاں سے کس طرح سے وہ اتنے اللہ کے قریب ہو گئے اور اللہ کے پیاروں میں ہو گئے، یقین مانیے، اور ان کا وہ خوبصورت انداز، وہ ان کی ایک الگ ہی انداز تھا، اور لگتا تھا کہ ایک بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب کے بات کر رہا ہے۔ تو رمضان میں، بلکہ خاص طور پہ جو پہلے رمضان آئے تھے جمشید بھائی کے، اور ان کے بغیر تھے وہ جو رمضان ٹرانسمیشن، میں نے بہت ان کو مس کیا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے آگے کے راستے کو بہت آسان کرے۔ اسی طرح عامر لیاقت جو ہے وہ بھی اب چلے گئے دنیا سے، اور جس طرح سے وہ گئے وہ بڑا ہی تکلیف دہ وقت تھا، ہم نے اسے بہت کنڈیم بھی کیا۔ جب ان کی ویڈیوز آئی تھیں تو میں نے کبھی بھی ان کی ویڈیو نہیں شیئر کی، ہاں البتہ ہم نے اس واقعے کو ضرور رپورٹ کیا، اور خاص طور پہ دانیہ نامی وہ لڑکی جس کو ان کی بیوی کہا جاتا ہے، اس نے جو یہ حرکت کی، میں کہوں گی انتہائی شرمناک، اس کو ہم نے ہمیشہ کنڈیم کیا، اور یہ بہت ہی گھٹیا حرکت تھی جو اس نے کی تھی، ایک بیوی ہونے کے ناطے اس کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کے پیچھے مہرے کوئی اور ہے، اس کی ڈوریاں کوئی اور ہلاتا ہے، اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا دماغ ابھی اتنا پکا نہیں تھا۔ میں سمجھتی ہوں وہ کچے ذہن کی بچی تھی، لڑکی تھی، اب میں بچی کہوں گی، لوگ اعتراض کریں گے اس کے اوپر، لیکن اس عمر میں لڑکیاں بہت ایموشنل اور بہت ہی بیوقوف ہوتی ہیں، تو اس سے بیوقوفی ہوئی ہے، لیکن اس سے یہ سنگین بیوقوفی کروائی گئی ہے، اور اس نے خود اس میں وہ شامل ہوئی ہے، تو اس کے لیے ذمہ دار ہے پوری۔ اینیوے، اب جب یہ پہلا رمضان آیا ہے اور اس میں عامر لیاقت جو اپنی فیملی کے ساتھ اب نہیں ہے، اور ان کے بچے جو ہیں ان کو بہت بری طرح سے مس کر رہے ہیں۔ اچھا، بشریٰ سے ان کی علیحدگی ہو چکی تھی، لیکن بشریٰ نے ہمیشہ عامر لیاقت کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے ہمیشہ اجتناب کیا۔ میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ میرے پروگرام میں آئیے، اس پہ بات کرنا چاہیں گے، انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے کچھ بھی بات کر لو، لیکن اس موضوع پہ میں بات نہیں کروں گی، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا کہ اور لوگوں نے جب ان کو چھوڑا، یا اور لوگوں کی جب ان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں تھے، تو انہوں نے بڑی غلط باتیں بھی کی، لیکن بشریٰ نے بڑا صبر دکھایا، بڑی ہمت اور حوصلے والی خاتون ہے، اور عامر لیاقت کے جس طرح سے کیس وہ لڑی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے کھڑے ہو کے ان کے لیے بیان دیے ہیں، تو مجھے بڑا ایک فخر بھی محسوس ہوا، ایک عورت ہونے کے ناطے ایک مجھے غرور اور مان محسوس ہوا ایک ایسی عورت کے اوپر جس کا ایک شخص کے ساتھ ایک رشتہ تھا، اور اس نے اس رشتے کی خوبصورتیوں کو یاد رکھا، اور اس رشتے میں جو برا وقت تھا، جو تلخیاں آئی تھیں، اس کو اس نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس شخص کے مرنے کے بعد اس نے اس شخص کو کبھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا کہ ان
کے ساتھ کیا گزری, کس تکلیف سے وہ گزری ہے ان دنوں. آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ طوبہ کے ساتھ جب ان کی شادی تھی تو اس دوران میں وہ بڑی تکلیف سے گزری ہیں, بہت تکلیف دہ وقت تھا. انہوں نے ایک پوسٹ بھی شیئر کی کہ ان کو کس طرح سے ڈیورس دی گئی طوبہ کے کہنے پر, اسی لمحے آنن فانن فون کے اوپر جس طرح سے دی گئی, نہیں بھلائی جا سکتی. لیکن اس عورت نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا, اور بشرا کو میں کہوں گی کہ اللہ پاک اسے اور ہمت اور صبر دے. جس طرح سے اپنے میاں کا انہوں نے کیس لڑا, جس طرح سے وہ اب دانیہ کے خلاف میدان میں ہیں اور اس کو وہ کیس کو لے کے چل رہی ہیں, ہیٹس آف ٹو ہر. اب انہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں شیئر کی ہیں. وہ بچے جو کسی عرصے میں کچھ ناراض بھی رہے تھے لیکن پھر صلح بھی ہو گئی تھی. ظاہر سی بات ہے ایک ماں کے ساتھ ان کو لگا کہ ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ دیکھیں اگر کسی کی والدہ فوت ہو جاتی ہے اور والد دوسری شادی کرتے تو اس کو بھی بچے نہیں ایکسیپٹ کر پاتے. کجا والدہ زندہ ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو بچوں کو اس کا ایک آپ کو ان کی طرف سے ریاکشن تو آئے گا, وچ از ویری نیچرل. لیکن اب جب ان کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں اور بچوں کے لیے وہ لمحات, وہ یادیں جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ گزاری ہیں, انہیں ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ آتے ہی وہ تمام یادیں انہیں یاد آتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہ میرا بھی جانا ہوا کئی دفعہ وہاں کراچی میں, اور وہاں پہ ان کا سیٹ بھی دیکھا ہوا ہے جہاں پہ ان کے بچے بھی آتے تھے. ان کی یہ وائف ایکس وائف جو ہے بشرا بھی آتی تھیں اور وہاں پہ یہ پورا پروگرام ہوتا تھا. تو بچوں کے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کی ہیں بشرا نے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے آگے کے سفر کو آسان کرے. ان کے بیٹے نے ان کے لیے ایک نظم لکھی ہے, اور ان کی جو بیٹی ہے دعا عامر, اس نے ایک پیغام اپنے والد کے لیے کچھ یادیں ان کے ساتھ کی شیئر کی ہیں. جو ان کے بیٹے ہیں احمد عامر, انہوں نے ایک پوئم جو ہے وہ شیئر کی ہے, رومن انگلش میں ہے, میں کوشش کرتی ہوں اس کو پڑھنے کی. اس سے پہلے تو لکھا ہے ود لو ٹو مائی بابا. پھر اس کے بعد اس نے لکھا ہے زندگی گلزار تھی آپ کی شخصیت سے, میٹھی تھی آپ کی پرمشفق گفتگو سے, بچپن سے جوانی تک کا سفر ہوا آپ کی انگلی پکڑ کے, آگے کی منزلوں میں ہاتھ خالی خالی لگیں گے. تنہائی میں گزارش ہوتی ہے آپ کے سائے کی, رتے لمحے ہر جاگتے ہوئے پل شدت سے محسوس ہوتے ہیں. دعائیں تو کرتے رہیں گے آپ کے لیے تا حیات, مگر نہ بھلا پائیں گے بیتے لمحات. رمضان مبارک بابا. اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے لکھا کہ we'll always pray for you but we won't be able to forget you. رمضان مبارک my father. کہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے لیکن ہم آپ کو کبھی بھلا نہیں سکیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کو رمضان مبارک کہا. اور کچھ تصاویر جو ہے بشرا اقبال نے شیئر کی اپنے بیٹوں کی اپنے والد کے ساتھ اور اپنے بیٹی کی اپنے والد کے ساتھ. اور ایک ترجمہ جو آیت ہے اس کا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے میرے رب ان دونوں یعنی کہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں اپنی رحمت و شفقت سے پالا تھا. اس کے بعد ان کی بیٹی نے ایک پیغام جو ہے اپنے والد کے بارے میں شیئر کیا. میں نے کہا آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں. اس میں وہ کہتی ہے ود لو ٹو مائی بابا. اچھا سوری, یہ تو ان کے بیٹے کا تھا. اچھا اس کے بعد ان کی بیٹی جو ہے دعا, انگلش میں اس نے لکھا ہے, میں آپ کو پڑھ کے انگلش اور اردو دونوں میں بتا دیتی ہوں. اس نے کہا ہے کہ السلام علیکم ایوری ون اینڈ رمضان مبارک. دس ایئر رمضان از گوئنگ ٹو بی immensely difficult for my family and me. You all watched me grow up on television alongside with my late father. I'm Liaquat Hussain, so it's extremely painful to come to terms with the fact that this Ramadan will be our first without him. The pain of losing a father is one that cannot be explained, but the pain of losing a father who was such a prominent figure in everyone's life is one that cannot be forgotten by anybody. وہ کہتی ہے کہ سب کو رمضان مبارک کے بعد کہ یہ سال جو ہے رمضان ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے, ہماری فیملی کے لیے. ہم نے آپ سب نے ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھا, بڑے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے. میرے فادر عامر لیاقت حسین, ہمارے لیے بہت پینفل ہے یہ بات ایکسیپٹ کرنا کہ یہ رمضان پہلا رمضان جو ہمارا ان کے بغیر گزرے گا. ہمارا یہ درد ان کو لوز کرنے کا ایز اے فادر بہت ہی مشکل ہے, سمجھایا نہیں جا سکتا. لیکن ایک ایسا باپ جو ایک بہت ہی پرومیننٹ فگر تھا جس کو سب اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے تھے, اس کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ my father made it his duty especially in Ramadan to spread Islam and create a family culture from Ramadan in Pakistan, from iftari on television to spreading smiles in his game shows. I hope this culture of joy, happiness and togetherness that my father spent most of his prime years creating has stuck with you all. And that you all will continue to carry these values within your families for all Ramazans to come. I know in my heart that if my father was alive today, he would want nothing more than the spirit of Islam and the message of joy to persist throughout our nation.
وہ کہتی ہیں کہ ہمارے والد جو ہے انہوں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا رمضان مبارک میں فیملیز کو جوڑنے کا، ہیپینس کا، ٹوگیدرنس کا، اور اپنی زندگی کے جو پرائم ایئرز ہے، جو عروج کی جوانی کے جو دن تھے اس کو اس کام میں لگایا، اس کو آپ لوگ جو ہے ویلیو کریں گے اور رمضان آنے والوں میں اس چیز کو آگے لے جایا جائے گا، جو اچھی چیزیں انہوں نے اسپریڈ کی اس کو آگے اور لے جایا جائے گا، اور ان ٹرو اسپرٹ آف اسلام جو ہے اس کو لے جایا جائے گا۔ دعا نے فردر یہ کہا کہ عامر لیاقت حسین کے جو فین ہیں وہ انہیں یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، اور اس نے کہا کہ آئی ریکویسٹ یو آل ٹو ناٹ اونلی پرے فار ہیم ان دس بلیسڈ منتھ بٹ آلسو ٹو ریمبر دا پازیٹیو میسیجز ہی اسپریڈ تھرو ہز فیتھ اینڈ ہارڈ ورک تھرو آؤٹ ہز لائف۔ رمضان مبارک ٹو آل۔ دعا کی انہوں نے اور سب سے ریکویسٹ بھی کی آپ سب ضرور یاد رکھیے گا، دنیا سے جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے کے سفر کو آسان کرے۔ بچے بہت تکلیف میں ہیں، پہلا رمضان ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میری والدہ چلی گئی تھی تو رمضان، عیدیں، شب براتیں سب بڑی ویران ہو گئی تھیں۔ بے شک رمضان مبارک بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے، اس کی خوبصورتی کو تو کوئی چیز کم نہیں کر سکتی، کوئی واقعہ کم نہیں کر سکتا، لیکن جو رونق امی کے ہوتے میں محسوس ہوتی تھی، وہ رونقیں جو ہے وہ نظر آپ ڈھونڈتے وہ آپ کو ملتی نہیں ہے، وہ والی رونقیں جو ہے وہ کچھ لوگ اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ وہ ایک شخص کیا تھا، شہر ویران کر گیا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جیسے میں کوئی بات کہتی ہوں مجھے یہ نہیں یاد آتی اور آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتاتے ہیں، ایک شخص شہر ویران کر گیا، غالباً میں تھوڑا سا ہے، آپ اس کو دیکھیے گا، بتائیے گا مجھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔